بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتانے جا رہے ہیں۔ آپ دھیان سے سنیں، اس لیے کہ ہمیں پریشانی سے نکلنے کا راستہ اگر ہم صحابہ کی زندگی کو غور سے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں صحابہ کی زندگی رہتا ہے تو بسا اوقات بڑی سے بڑی مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہمیں اس میں مل جاتا ہے۔ اس لیے دھیان سے سنیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حذیفہ جو کچھ تمہیں بتائے سچ مانو، اور عبداللہ بن مسعود جو کچھ تمہیں پڑھائے اسے پڑھ لو، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہے مہاجر کہلاؤ چاہے انصاری، ان دونوں میں سے جو نسبت پسند ہے اس کا بخوشی آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سنہری کلمات ہیں جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت استعمال کیے جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پہلی ملاقات کی تھی۔ ان دو قابل قدر نسبتوں میں سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کا انتخاب کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مکہ معظمہ کے بنی عبس قبیلے میں پیدا ہوئے۔ اپنے ہی قبیلے کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ مجبوراً یہ مکہ مکرمہ سے یثرب کوچ کر گئے۔ وہاں جا کر بنی عبد الاشہل سے اتنے گہرے روابط ہو گئے کہ انہوں نے اپنے قبیلے کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی، جس کے بطن سے حضرت حذیفہ پیدا ہوئے۔ ان کے بعد کچھ ایسی رکاوٹیں حائل ہوئیں کہ یہ مکہ معظمہ میں سکونت اختیار نہ کر سکے۔ مکہ معظمہ میں آمد و رفت تو رہی، لیکن مستقل طور پر مدینہ منورہ میں ہی سکونت پذیر رہے۔ جب اسلام کا نور جزیرہ نما عرب میں پھیلنے لگا تو ابو حذیفہ بنی عبس کے ان 10 خوش قسمت افراد میں سے ایک تھے جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے روبرو اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی اعتبار سے مکی اور پیدائشی اعتبار سے مدنی تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پرورش پائی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا سرما اپنی آنکھوں میں لگانے سے پہلے ہی مسلمان بن چکے تھے۔ بچپن ہی سے آپ کے حالات سنتے اور اوصاف حمیدہ معلوم کرنے کا انتہائی شوق دل میں سمایا ہوا تھا۔ یہ ہر ایک ملنے والے سے یہی پوچھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، آپ کا چہرہ انور کیسا ہے اور آپ کے اوصاف حمیدہ کیا ہیں۔ غرض کہ ہر دم یہی دھن لگی ہوتی کہ میں کسی نہ کسی طرح آپ کی خدمت میں پہنچ کر دیدار کا شرف حاصل کر سکوں۔ بالآخر ان سے رہا نہ گیا، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دل میں سمائے ہوئے مکہ روانہ ہو گئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی باادب عرض کیا، حضور میں مہاجر ہوں یا انصاری؟ آپ نے ارشاد فرمایا، چاہو مہاجر کہلاؤ یا انصاری، تمہیں مکمل اختیار ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انصاری بننا پسند کروں گا۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ ہو لیے۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام معرکوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح وابستہ رہے جیسے ایک آنکھ دوسری آنکھ سے وابستہ ہوتی ہے۔ غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کی بھی ایک خاص وجہ تھی جسے وہ خود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دراصل وجہ یہ ہوئی کہ مجھے اور ابا جان کو راستے میں ہی قریش نے گرفتار کر لیا۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا مدینے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے، اچھا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ہمارا مدینہ جانے کا ارادہ ہے۔ کہنے لگے، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، ہاں اگر تم دونوں یہ وعدہ کرو کہ غزوہ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے، اس صورت میں تمہیں جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے، ورنہ ہم تمہیں قطعاً نہیں چھوڑیں گے۔
ہم نے بادل نخاصہ دشمن کے نرغے سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر ان سے وعدہ کر لیا کہ ہم لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں آزاد کر دیا۔ جب ہم مدینہ طیبہ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور قریش سے کیے گئے معاہدے کی اطلاع دی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے ہماری پریشانی کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا ہم قریش سے کیے گئے معاہدے کو پورا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے۔ غزوہ احد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عظیم والد حضرت یمان کے ساتھ شریک ہوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سخت آزمائش میں سے صحیح سالم واپس لوٹ آئے، لیکن آپ کے والد محترم نے میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرما لیا۔ ان کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا کہ یہ دشمن کی تلوار لگنے سے شہید نہ ہوئے بلکہ لا علمی کی بنا پر مجاہدین اسلام کی تلواروں سے گھائل ہوئے۔ اور یہ عجیب و غریب واقعہ اس طرح پیش آیا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں بچوں اور عورتوں کی نگرانی حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثابت بن وقش کے سپرد کی۔ چونکہ یہ دونوں عمر رسیدہ تھے اسی لیے خیموں کے پاس رہنے کی ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی، لیکن جب گھمسان کی جنگ چھڑ گئی تو حضرت یمان نے اپنے ساتھی سے کہا اب ہمیں کس کا انتظار ہے؟ بخدا ہم دونوں اپنی عمر کے آخری مرحلے میں ہیں، ہم اس دنیا فانی میں پل بھر کے مہمان ہیں، آج گئے یا کل کیوں نہ ہم بھی اپنی تلواریں لے کر میدان میں جنگ میں اتریں اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیں، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت نصیب فرما دے۔ پھر کیا تھا کہ دونوں نے اپنی تلواریں سنبھال لی اور میدان کارزار میں اتر آئے۔ دونوں بے حد جگری سے لڑے۔ ثابت بن وقش ایک کافر کی تلوار لگنے سے شہید ہوئے، لیکن حضرت یمان کا تعاقب مجاہدین اسلام کی تلواروں نے کیا اور چشم زدن میں انہیں گھائل کر دیا۔ دراصل وہ انہیں پہچان ہی نہ سکے۔ حضرت حذیفہ مسلسل یہ پکارتے رہے میرا باپ، لیکن چیخ و پکار میں کسی کو یہ آواز سنائی نہ دی۔ بالآخر اپنے ہی ساتھیوں کی تلوار کا نشانہ بن کر جام شہادت نوش کر گئے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر ارشاد فرمایا میرے ساتھیو خدا تمہیں بخش دے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال کا علم ہوا آپ نے حضرت حذیفہ کو ان کے باپ کی دیت دینے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت حذیفہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان شہادت کے طالب تھے، وہ انہیں مل گئی، الہی گواہ رہنا میں نے یہ دیت مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ اس کارنامے سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی عزت و وقار میں اور اضافہ ہو گیا۔ ایک دفعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغور جائزہ لیا تو آپ پر ان کے 3 اوصاف واضح ہوئے: ذکاوت و بیداری مغز جو مشکلات حل کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 2 سرعت ادراک، پہلے ہی مرحلے میں معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے۔ رازداری، اسرار و رموز کو سینے میں محفوظ کرنے کا ایسا ملکہ کہ کسی کو بھی کان خبر ہی نہ ہو۔ یہ 3 اوصاف آپ علیہ السلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پایا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز سیاست کا ایک اہم پہلو تھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو خوبیاں دیکھ کر مناسب حال فرائض ان کے سپرد کرتے، آپ کا یہ طرز عمل بہت ہی کامیاب ثابت ہوا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو سب سے بڑی جس مشکل کا سامنا تھا وہ یہ تھی کہ وہاں یہود اور ان کے معاون منافقین رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلسل سازشوں میں مصروف رہتے۔
اس نازک ترین صورتحال کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے نام بتا دیے۔ یہ ایک ایسا سربستہ راز تھا جو آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو نہ بتایا، اور انہیں یہ حکم دیا کہ منافقین کی حرکات کا خیال رکھیں تاکہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ان کی سازشوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ اس دن سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدان رسول ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خداداد صلاحیتوں سے نازک ترین مواقع پر بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ان کی ذہانت، ذکاوت، سرعت ادراک، معاملہ فہمی جیسے اعلیٰ اوصاف نے کئی مواقع پر نہایت مفید کارنامے سر انجام دیے۔ غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ منورہ میں آباد مسلمانوں کو مشرکین عرب نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ یہ محاصرہ بہت طویل اختیار کر گیا۔ مصائب و مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس مشکل گھڑی میں قریش اور ان کے حلیف بھی چندہ آسودہ حال نہ تھے۔ اچانک ایک تیز آندھی چلی جس نے دشمن کے خیمے اکھاڑ دیے، پکی پکائی دیگیں الٹا دیں، چراغ گل کر دیے، چہرے خاک آلود، آنکھیں اور ناک مٹی سے بھر دیے۔ آن واحد میں دشمن کی طاقت مزمحل ہو گئی اور فاسد عزائم خاک میں مل گئے۔ جن کی نقطۂ نگاہ سے اس قسم کے نازک ترین مواقع پر شکست اس فوج کو ہوتی ہے جو پہلے آوزاری کرنے لگے، اور اس فوج کو کامیاب و فتح یاب تصور کیا جاتا ہے جو صبر و تحمل کا بھرپور مظاہرہ کرے۔ اس موقع پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجربہ و مہارت کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے انہیں دشمنان اسلام کے اندرونی حالات معلوم کرنے روانہ کیا تاکہ یہ صحیح صورتحال کا جائزہ لے کر آپ کو آگاہ کر سکیں۔ آپ اپنا بھیس بدل کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے دشمن کی صفوں میں جا گھسے اور کسی کو خبر بھی نہ ہونے دی۔ اس موت کے سفر کی رویداد ہم آپ کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سناتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک رات ہم سب بنائے بیٹھے تھے۔ ابو سفیان کا خیمہ بالائی جانب تھا۔ یہودی قبیلے بنو قریظہ کے افراد نشیبی علاقے میں براجمان تھے۔ مجھے ان کی طرف سے زیادہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ ہماری خواتین اور بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اتنی تیز آندھی اور تاریک رات ہم نے کبھی نہ دیکھی۔ آندھی کی آواز بجلی کی کڑک کی مانند تھی۔ ظلمت شب کا حال یہ تھا، تاریک یعنی رات کی تاریکی کا، اندھیری رات ہونے کا حال یہ تھا کہ کوئی اپنا ہاتھ قریب سے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ منافقین رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے لگے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے گھر بالکل کھلے میں ہیں، کوئی حفاظتی اقدامات نہیں، دشمن آسانی سے گھروں میں داخل ہو کر ہمارے مال و عزت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی خطرہ نہ تھا، بلکہ وہ کذب بیانی سے کام لے رہے تھے۔ البتہ آپ سے جس نے بھی اجازت طلب کی، آپ نے فراخ دلی سے اس کو اجازت دے دی۔ منافقین آہستہ آہستہ کھسکنے لگے، یہاں تک کہ صرف 300 مسلمان باقی رہ گئے۔ ایک رات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گشت کیا، ایک مجاہد کا حال معلوم کرتے ہوئے جب میرے پاس پہنچے، میں نے ایک چھوٹی سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ سردی، بھوک اور تھکاوٹ کی وجہ سے گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھا تھا۔ آپ نے دریافت کیا، کون ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا خادم حذیفہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، حذیفہ تم یہاں کیسے بیٹھو؟ عرض کی، بھوک اور سردی نے نڈھال کر رکھا ہے۔ آپ نے رازدانہ انداز میں ارشاد فرمایا، دیکھو دشمن اس وقت نازک ترین صورتحال سے دوچار ہے، تم اس طرح کرو کہ چپکے سے دشمن کے لشکر میں شامل ہو جاؤ اور صحیح صورتحال کا جائزہ لے کر مجھے اطلاع دو کہ اب ان کے عزائم کیا ہیں۔
آپ کا حکم سن کر میں جلدی سے اٹھا، لیکن میرے دل پر دشمن کا خوف طاری تھا اور پورا جسم سردی سے کپکپا رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر آپ نے میرے حق میں یہ دعا کی، الہی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے پیچھے اوپر نیچے اور دائیں بائیں سے حفاظت فرما۔ بخدا آپ نے ابھی دعائیہ کلمات پورے نہ کیے تھے کہ میرے دل سے دشمن کا خوف جاتا رہا اور سردی کا احساس بھی نہ رہا۔ جب اس مشن کے لیے روانہ ہوا تو آپ نے مجھے نصیحت کی کہ تم نے صرف دشمن کے اندرونی حالات معلوم کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا اقدام نہیں کرنا۔ میں یہ نصیحت سن کر رات کی تاریکی میں چھپتا ہوا دشمن کی صفوں میں جا گھسا۔ میں نے کسی کو محسوس تک نہ ہونے دیا۔ میں اس طرح گھل مل گیا جیسے میں انہی کا ایک فرد ہوں، دشمن کا ایک فرد۔ دشمن بھی سمجھنے لگا کہ یہ میرا ہی آدمی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابو سفیان نے اپنے لشکر کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے خاندان قریش، آج میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ ہر شخص دیکھ لے کہ اس کے دائیں بائیں کون بیٹھا ہے۔ میں نے یہ بات سنتے ہی فوراً اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا اور میں نے اسے موقع ہی نہ دیا کہ وہ مجھے بھی میرا نام پوچھ سکے۔ اس طرح میں اپنی تدبیر میں کامیاب رہا۔ ابو سفیان نے اپنا خطاب جاری رکھتے ہوئے کہا، اے خاندان قریش، تمہیں یہاں قرار نصیب نہیں ہوگا۔ طوفان نے ہمارے جانور ہلاک کر دیے، بنو قریظہ ہم سے الگ ہو گئے، تیز آندھی نے ہمارے خیمے اکھاڑ دیے۔ میری رائے یہ ہے کہ اب یہاں سے کوچ کر چلو، میں خود جا رہا ہوں۔ اتنا کہا اونٹ پر سوار ہوا، اسے ایڑی لگائی اور چل دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو سفیان اس رات میری زد میں تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت نہ ہوتی تو میں اسے قتل کر ڈالتا۔ میں چپکے سے کھسکا اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ چھوٹی سی چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا۔ سخت سردی تھی، چادر کا ایک کونا مجھ پر دے دیا۔ میں نے دشمن کے پسپا ہونے کی رویداد سنائی تو آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی منافقین کے اسرار و رموز سے آگاہ رہے۔ خلفائے راشدین ہمیشہ منافقین کے معاملات میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہوتا، آپ جنازہ پڑھانے سے پہلے یہ دریافت کرتے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے میں شریک ہے۔ اگر حاضرین کہتے وہ موجود ہیں تو آپ نماز پڑھاتے، اور اگر یہ کہتے کہ وہ موجود نہیں تو آپ اس میت کے بارے میں شک کرتے اور نماز پڑھانے سے رک جاتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا میرے سرکاری نمائندوں میں کوئی منافق ہے؟ آپ نے کہا صرف ایک ہے۔ فرمایا مجھے بتائیے وہ کون ہے؟ کہا میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تھوڑے عرصے ہی بعد حضرت عمر نے اس نمائندے کو منصب سے الگ کر دیا۔ مجھے یوں معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی فرمائی۔ شاید بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے نہاوند، دینور، ہمدان اور رئی جیسے اہم ترین علاقے فتح کیے تھے۔ اور دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جب ان کے دور میں مسلمانوں میں قرآن مجید کے مختلف نسخے متداول ہو گئے تو آپ نے تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کے ایک متفقہ نسخے پر جمع کر دیا۔ ان تمام تر خوبیوں کے علاوہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کے عذاب کا ڈر بدرجہ غایت پایا جاتا تھا۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ کی تیمارداری کے لیے رات کے آخری حصے میں تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کیا وقت ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بتایا صبح ہونے والی ہے۔ یہ سن کر فوراً پکار اٹھے، میں اس صبح سے
اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو جہنم رسید کرنے والی ہو۔ یہ جملہ 2 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کیا۔ پھر پوچھا کیا تم نے میرا کفن تیار کیا ہے؟ صحابہ نے بتایا ہاں۔ فرمایا زیادہ قیمتی کفن نہ پہنانا، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے لیے خیر و بھلائی کا فیصلہ ہو تو اس کفن کو بہترین پوشاک میں بدل دیا جائے گا، اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو یہ کفن بھی گل سڑ جائے گا۔ اس کے بعد زبان پر یہ دعائیہ کلمات جاری ہو گئے، اے الہی تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی بھر فقیری کو، تونگری پر عاجزی و انکساری کو سر بلندی و سرفرازی پر اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ جب آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی تھی تو کہا دیکھو ذوق و شوق سے میرا حبیب آیا دربار الہی میں، جو شرمندہ ہوا اسے کامیابی نصیب نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، بے شمار خوبیوں کا مالک، عجیب آزاد مرد تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفصیلی حالات معلوم کرنے کے لیے بہت ساری کتابیں، الاستیعاب، الاصابہ، الطبقات الکبریٰ، سیر اعلام النبلاء، تہذیب التہذیب، اسد الغابہ، تاریخ اسلام، المعارف، النجوم الظاہرہ، بہرحال بہت ساری کتابیں ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ تفصیلی حالات بھی اسی چینل پر سنائی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوا علی النبی الکریم۔